فضیلت الشیخ مفتی اکرام اللہ واحدی فاضل جامعہ اسلامیہ مدینہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ریاض الصالحین کا 13واں باب، نیکی کا راستہ، بھلائی کا راستہ بتانے کا بیان، اور اس کی حدیث تیسری ہے باب کی، اور کتاب کے حساب سے 119 نمبر حدیث ہے، اور درس نمبر آج 93 ہے۔ عنہ قال، یعنی وہی پچھلی حدیث کے راوی جو ہیں ان کے بارے میں، یعنی سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ یہ حدیث کے راوی ہیں۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، عرضت علی اعمال امتی حسنها وسیئها، مجھ پر میری امت کے اچھے اور برے اعمال پیش کیے گئے۔ فوجدت فی محاسن اعمالها الاذى یماط عن الطریق، بس میں نے اس کے اچھے اعمال میں راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا پایا، اور اس کے ووجدت فی مساوی اعمالها، اس کے برے اعمال میں جو چیز دیکھی گئی، النخاعۃ تکون فی المسجد لا تدفن، یعنی برے اعمال میں وہ چیز دیکھی گئی کہ وہ تھوک پایا جو مسجد میں تھوکا گیا، یعنی مسجد میں ڈالا اور اس پر مٹی نہ ڈالی گئی ہو، اس کو دفن نہ کیا گیا ہو۔ رواہ مسلم، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یعنی اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں مساجد کا صحن جو ہوتا تھا، اس کا فرش جو تھا وہ کچا تھا، اور اس پر کسی نے تھوکا تو اس کو پھر دبایا نہیں، یعنی اس کو مٹایا نہیں، اس کا وجود ختم نہیں کیا گیا۔ اور اگر ہم آج کے اعتبار میں اس حدیث کی تطبیق کریں، اس کو سمجھیں، تو آج کل ہمارے فرش ہیں، پکی مساجد بن گئی ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ پیش آ جاتا ہے تو اس کو کپڑے یا پانی سے صاف کرنا ضروری ہے، کیونکہ مساجد اللہ کا گھر ہے، ان کو صاف ستھرا رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ مسلمانوں پر یہ عائد ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے گھر کو صاف ستھرا رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو، صفائی کو پسند کرتا ہے۔ اس طرح صفائی نصف ایمان بھی کہی گئی ہے، اس لیے صفائی کا رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر امت میں جو عمل کیے جانے تھے، جو امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے عمل رکھے تھے، وہ بتلائے گئے، وہ دکھائے گئے، جن میں سب سے چھوٹا عمل جو نیکی کا عمل تھا وہ یہ کہ راستے سے کسی ایسی چیز کو ہٹا دینا جو گزرگاہ سے تکلیف دیتا ہو، گزرنے والے لوگوں کو تنگ کرتا ہو، وہ پتھر ہے، کانٹا ہے، کوئی درخت یا اس طرح کی چیز ہے، اس کو راستے سے ہٹا دینا، یہ اس امت کا چھوٹے سے چھوٹا عمل ہے، چھوٹی سے چھوٹی یہ نیکی ہے جو وہ کرتا ہے۔ اور اسی طرح جب نیکی چھوٹی سے چھوٹی بتلائی گئی تو برائی بھی چھوٹی سے چھوٹی ہے، وہ یہ کہ مسجد میں تھوک دینا یا اس تھوک کو رہنے دینا۔ ہو جاتا ہے انسان کے اس طرح کا معاملہ بعض انسان سے ہو جاتا ہے، لیکن برائی اس وقت بنتی ہے جب وہ اس کو ویسے ہی چھوڑ دے، اس کو وہاں سے صاف نہ کرے، اس کا ازالہ نہ کرے، تو اس چیز کو برائی بھی کہا گیا ہے۔ اسی طرح اس حدیث میں اللہ تعالیٰ جن کاموں سے راضی ہوتا ہے وہ نیکی کے کام ہیں، وہ ہمیں بتلائے جا رہے ہیں اس باب میں، وہ سکھلائے جا رہے ہیں، اور اس طرح برے کاموں سے اجتناب کا بھی ہمیں عمل بتلایا جا رہا ہے جو اللہ کے غصہ اور اللہ غضب کا کے مستحق بناتا ہے انسان کو وہ عمل کرنے سے، تو ان چیزوں سے بھی ہمیں رکنا چاہیے۔ نیک عمل کرنے کے ساتھ برائیوں سے رکنا، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان نیکی بھی کرتا رہے اور ساتھ ساتھ برائی بھی کرتا رہے، بلکہ ایک دوسرے کے عکس چلنا ہے، نیکی کرنی ہے تو برائی سے لازمی رکنا ہے۔ اسی طرح اس حدیث میں مسجد کی صفائی، جس طرح پہلے بھی ذکر ہوا، مسجد کی صفائی کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ مسجد کے آداب میں سے ہے یہ کہ اس میں اس طرح کے کام نہ کیے جائیں جو اس کے ادب کے خلاف ہو، تھوکنا یا کوئی اور کام کرنا، اسی طرح لڑائی جھگڑا، بلند آواز سے بولنا، ایک دوسرے کو اس طرح برا بلا کہنا، تو یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ اس طرح مسجد کی صفائی کی تلقین ہمیں کی جا رہی ہے کہ مسجد کی صفائی کرنا ضروری ہے۔ اور سب سے اہم چیز کہ ہمیں اس حدیث میں نیکی ہی کرنے کا عمل بتلایا جا رہا ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، نیکی انسان کو کرنی، کیونکہ نیکی ہی انسان کرے گا تو اس نیکی کے ذریعے ہی وہ نجات پائے گا، اسی کے ذریعے اس کی فلاح ہے، اسی کے ذریعے اس کو آخرت میں اور دنیا میں بھی سرخرو کیا جائے گا، اور وہی اس کے لیے اللہ کے ہاں محبوب بندہ بنانے کے لیے کافی ہوتی ہے، اور یہی ذریعہ ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتلائے ہوئے طریقے پر عمل کرتا ہوا اپنی زندگی کو سنوارے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، اور ہمیں اس ملی ہوئی مہلت میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا کر ہمیں اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔